بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب و غریب فیصلہ۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ میں سب سے بڑا قاضی قرار دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے دورہ حکومت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی چیف جسٹس مقرر فرمایا تھا۔ ابن اشعر اشوب قیس ابن ربیع سے واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دو عورتوں کے درمیان لڑکی اور لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرتی کہ لڑکا میرا ہے اور لڑکی دوسری کی ہے۔ یہ تنازع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر آئیں تاکہ وہ اس تنازع کا فیصلہ کر دیں۔ دو بچے اکٹھے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور دو ہی عورتیں تھیں، تو دونوں نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ لڑکا میرا ہے۔ روایت کے مطابق جب معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو سنتے ہی بے چینی سے اٹھے اور بیٹھے، اپنے آپ کو کبھی اس طرف جھکاتے اور کبھی دوسری طرف جھکاتے، اور کہنے لگے کہ اے گروہ مہاجرین اور انصار، آخر بتاؤ تمہارے نزدیک اس کا کیا فیصلہ ہے؟ حاضرین نے کہا کہ ہمیں اس کا فیصلہ معلوم نہیں ہے، ہم اس بارے میں کیا فیصلہ دیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر غصے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت سے ڈرو، سچی بات کہو، خدا کی قسم ہے تم اچھی طرح جانتے ہو اور پہچانتے ہو کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ مجھ سے بڑا اہل کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں یاد نہ کروں؟ کیا قدرت نے کسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثل بنایا ہے، یا کسی عورت نے آج تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثل کوئی بچہ پیدا کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ کسی کو بھیج دیں تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، افسوس ہے کہ علی ہماری طرف آئیں۔ علی کی منزل اور مقام اس سے بہت بلند اور عرفہ ہے، وہ ہاشمی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گوشت مبارک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوشت مبارک ہے۔ وہ اتنے بلند ہیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں، اور ایسے فلک بوس پہاڑ ہیں کہ کوئی پرندہ بھی ان کی بلندی کو چھو نہیں سکتا۔ وہ تو یادگار رسول خدا ہیں اور علم رسول خدا کی انمول کان ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ وہ ہماری طرف آئیں۔ ارشاد فرمایا کہ ساتھیو، اٹھو میرے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کا مجمع ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دستے مبارک میں قطار لیے ہوئے باغ کی زمین کھود رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس کی آیات تلاوت کر رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے سیلاب اشک رخساروں پر بہہ رہا ہے۔ یہ شان تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد جمع ہوئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہوئے اور پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، یہاں کیسے تشریف آوری ہوئی؟ آپ کا آنا مبارک ہو، کیسے تشریف لائے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، دو عورتوں کا لڑکے اور لڑکی کے بارے میں تنازع ہے۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتی ہے کہ لڑکا میرا ہے، لڑکی دوسری کی ہے، اور اس مشکل مسئلے کا حل کرنے سے ہم لوگ عاجز ہیں، اس لیے آپ کے دروازے پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے مبارک سے ایک تنکا اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے کا جواب اس تنکے کے توڑنے سے بھی آسان ہے، یعنی اتنا آسان ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا ایسا کیجیے کہ یہ دونوں عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنا اپنا دودھ کسی برتن میں لائیں، اور پھر ان دونوں کے دودھ کا وزن کر لیں۔ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا تو لڑکا اسی کا ہوگا، اور جس کا دودھ ہلکا ہوگا لڑکی اسی کی ہوگی۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ضمانت پر اٹھے
اور اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامک واقعات والی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔